کنفیوشس چین کا سب سے بڑا مقامی مذہب ہے۔ کنفیوشس مذہب 25 صدیوں کی مسلسل تاریخ رکھتا ہے۔ تقریباً 2000 سال تک حکمرانوں کا مذہب رہا۔ کنفیوشس کا نام مغربی اقوام کا دیا ہوا ہے۔ اس کا اصلی نام کنفیوشس کی تعلیمات ہے یا پھر اس کو روجیہ کہتے ہیں، جس کے معنی ہیں علماء کی تعلیم۔ میری طرف سے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں کو میرے چینل پر خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب پر موجود ہمارا چینل سمیر ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ تمام معلوماتی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ کنفیوشس مذہب چین کا قدیم مذہب ہے۔ اس مذہب کی بنیاد کائنات کی پرستش اور یہ پرستش کائنات کے اجزاء اور مظاہر کی پرستش پر مبنی ہے۔ اس مذہب کا بانی علماء مغرب کے دیے ہوئے نام کے مطابق چین کا مشہور حاکم کنفیوشس ہے، جس کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ وہ 471 قبل مسیح میں گزرا۔ اس کا باپ شیو لیان تھا جو ایک ضلع کا حاکم تھا، جس کی بڑھاپے کی اولاد کنفیوشس تھا۔ کنفیوشس مذہب صرف چین میں نہیں بلکہ جاپان میں بھی مقبول ہے، جہاں کم از کم اس زمانے میں اس کے 1 سے 2 کروڑ کے درمیان پیروکار موجود ہیں۔ جاپان کے سب سے بڑے مذہب شنتو کی سیاسی تعلیمات و نظریات پر بھی ان کا خاصا اثر ہے۔ یوں یہ مذہب کافی وسیع بھی ہے۔ موجودہ چین میں سوشلزم کی آمد کے بعد تمام مذاہب پر پابندی ہے، جن میں بطور خاص کنفیوشس، بدھ مت اور تاؤ مت ہے، لیکن اس کے پیروکار پھر بھی کروڑوں میں ہے۔ کنفیوشس چونکہ ایک الہامی مذہب نہیں ہے، لہذا ایک فرد کنفیوشسی ہوتے ہوئے بدھ بھی بن سکتا ہے، تاؤ بھی اور مسلم بھی۔ اس مذہب کو اکثر مذہب کتب کہا گیا ہے۔ اس کی متعدد کتب میں سے لونجیو یعنی گلدستہ تحریر اہم ترین ہے، کیونکہ اس کے مطالعہ سے اس کی تعلیمات کا سمجھنا آسان ہے۔ یہ کنفیوشس کے ملفوظات کا مجموعہ ہے جو اس کے چند شاگردوں نے اس کی وفات کے بعد تالیف کیا۔ اس میں زندگی کے ہر پہلو کے حقائق کو عام فہم کہانیاں اور عمدہ مثالیں دے کر بیان کیا گیا ہے۔ ایک اور کتاب کنفیوشس کی طرف منسوب ہوتی ہے۔ یہ انتساب مائل نظر ہے۔ اس کا نام گریٹ لرننگ یعنی عظیم علم عظیم ہے۔ ایک اور کتاب بنام اعتدال کا اصول کنفیوشس کے پوتے زیسی کے نام سے منسوب ہے، لیکن حقیقتاً وہ لی چی اور مین چھیس کی کتابوں کا 31واں باب ہے۔ اس کے علاوہ 5 اور قدیم کتابیں ہیں جو قدیم روایات کے مطابق کنفیوشس کی ادارات میں لکھی گئیں۔ وہ یہ ہیں: نمبر 1 شو چنگ یعنی کتاب التاریخ، جو تاریخی دستاویز پر مشتمل ہے۔ پہلے 100 تھیں لیکن اب صرف 58 رہ گئی ہیں، جو 2400 قبل مسیح سے 800 قبل مسیح تک کے زمانے پر مشتمل ہے۔ نمبر 2 شی چنگ، اس میں 305 نظمیں ہیں۔ یہ 1200 قبل مسیح سے 700 قبل مسیح کے عرصے میں لکھی گئی۔ نمبر 3 لی چی، رسموں کی کتاب، جس میں ان سب رسوم کا ذکر کیا گیا ہے جو مذہبی اور غیر مذہبی تہواروں پر ضروری ہے۔ چوتھی کتاب یی چنگ انقلابات کی کتاب ہے۔ 5ویں کتاب چون چیو، خزاں اور بہار کی تاریخ، صوبہ لو کے 732 قبل مسیح سے 481 قبل مسیح تک کے واقعات، حادثات اور حالات کی تاریخ ہے۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو واٹس ایپ اور فیس بک پر اپنے احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دے اجازت۔ اللہ نگہبان۔